ہم کسی کلائنٹ کی سلیکشن کرتے ہیں، آپ استھیٹک کلینک میں آتے ہیں تو ہمیں بہت سارے فیکٹرز دیکھنے ہوتے ہیں فار چوزنگ دا کلائنٹ آئدر فار اے فلر اور آئدر فار دا تھریڈ. تھریڈ بھی بہت ساری طرح کے ہوتے ہیں. تھریڈ کا یہ کام ہوتا ہے کہ جیسے فرض کریں اگر یہاں پہ مجھے ایک نیزولیبیل ایریا میں ہمیں یہاں پہ کچھ کولاجن کی ضرورت ہے اور میرے پاس دو آپشنز ہیں کہ میں تھریڈ بھی ڈال سکتی ہوں اور میں فلر بھی ڈال سکتی ہوں. تو میں کلائنٹ کی ایج دیکھوں گی، اس کی جو ڈیپتھ ہے اس ایریا کی کہ یہاں پہ ان کو کتنا کولاجن چاہیے. آئدر میرا جو فلر ہے وہ اس کولاجن کو پورا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، مجھے یہ بھی سوچنا ہے. کیونکہ فلر عموماً 1 ml ہوتا ہے اور اگر کچھ لوگوں کی یہ والی پٹس جو لمبی والی یہ والا فولڈ ہوتا ہے یہ اتنا ڈیپ ہوتا ہے کہ وہ 1 ml فلر سے پورا نہیں ہوتا. اب کلائنٹ کی جو ویٹ ہے کلائنٹ کا، یعنی اس کی چیک کے اوپر اگر بہت زیادہ وزن ہے، چیکس بہت موٹے ہیں اور اس ایریا کے اوپر بہت زیادہ پریشر اوپر سے ویٹ آ رہا ہے، تو پھر مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے کلائنٹ کو ڈیزائرڈ ریزلٹس کیسے دینے ہیں. obviously 1 ml کا فلر will not be able to hold this cheek weight اور اس میں سے اس کو فل کرنا ذرا مشکل ہوگا. تو آئدر میں اس ایریا کو اسٹریچ کروں، چیکس کو پیچھے کو تھوڑا اسٹریچ کروں، ان کو لفٹ دوں اور ساتھ میں اس ایریا کو فل کروں کسی تھریڈ سے یا فلر سے. ٹھیک ہے. نمبر 2 ہمیں کلائنٹ کا بجٹ دیکھنا ہے، اس کی ایج دیکھنی ہے، اس کا ویٹ دیکھنا ہے، اس کی مینٹیننس کس چیز کی وہ زیادہ اچھی کر سکتی ہے. تھریڈ مجھے پرسنلی اس لیے پسند ہے، دونوں کے اپنے اپنے پروز اینڈ کونز ہیں، کوئی بھی چیز 100% فائنل نہیں ہوتی ہے. پروز اینڈ کونز میں یہ ہے تھریڈ کے کہ اس میں جو کولاجن بنتی ہے وہ بہت اچھی اور تھورو کولاجن ہوتی ہے. کیونکہ میں تھریڈز بہت اچھی کوالٹی کے یوز کرتی ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ along the thread جو کولاجن مجھے within 3 months 90 days in 4 months ملتی ہے، نظر آتی ہے، that stays for a very long time. with the night care routine جو میں اپنے کلائنٹس کو یوز کرواتی ہوں، میں ان کو کاؤنسل کرتی ہوں، ان پہ محنت کرتی ہوں اور ان کو ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اگر آپ کو لانجیوٹی چاہیے اپنے تھریڈ ٹریٹمنٹ کی یا یو وانٹ لانجیوٹی آف یور فلر ٹریٹمنٹ، تو پھر آپ کو ایک اچھی نائٹ کیئر روٹین پہ آنا پڑے گا. اپنی نیند، اپنی ہائیڈریشن، اسٹریس لیولز کو ہینڈل کرنا، اپنا فروٹ کا انٹیک، گٹ کا ڈیٹاکس، کانسٹیپیشن، اپنے ہارمونز، اپنے پیریڈز. اگر آپ کی اب نارمل پیریڈز ہے، جو ڈسفنکشنل یوٹرائن بلیڈنگ ہے یا فائبرائڈز ہیں یا اوویرین سسٹ ہیں، تو ان سارے ایشوز کو میں اپنے کلائنٹس کے ساتھ ڈسکس کرتی ہوں ٹو گیو اے ویری نائس اینڈ ہیموسٹیٹک انوائرمنٹ جس کے اندر ہمارا جو دیا ہوا ٹریٹمنٹ ہے وہ وچ ول اسٹے ویری لانگ رادر دین ایک ایسی باڈی جس کے اندر ہارمونز امبیلنس ہیں، پیریڈ جو ہیں وہ 3 مہینے ختم نہیں ہوتے، 17 سے 18 دن کلائنٹ جو ہیں وہ بلیڈ کرتی رہتی ہیں، یا پھر ان کو 6 مہینے پیریڈز نہیں آ رہے، یا ان کے سیرم انسولین، سیرم کارٹیزول اور سیرم ٹیسٹوسٹیرون لیول سارے کے سارے ڈسرپٹڈ ہیں. تو ایسے انوائرمنٹ میں آپ مجھے خود بتائیے، یا ان کا پولیسسٹک اوویرین سنڈروم جو ہے وہ فل بلون ہے، تو ایسے انوائرمنٹ پہ ویسے ہی کلائنٹ کا ویٹ اتنا فلکچویٹ ہو رہا ہوتا ہے، اس کے ہارمونز اتنے اپ سائڈ ہوتے ہیں، اسکن کے اوپر اتنے برے افیکٹ ہوتے ہیں کہ کوئی بھی ٹریٹمنٹ ایسے کلائنٹس کے اوپر لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتا اور اس کا وہ رزلٹ نہیں ملتا. سو because I'm a gynecologist and I can't help these particular areas کہ جن ایریاز پہ میری توجہ ہونی چاہیے، تو چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے بھی I end up asking the questions about menstruation, about their hormones, about their polycystic, about their cycle, about the last ultrasound she got done, or either I need to get an ultrasound done in my own clinic. ان کے لیے میرے پاس TVS بھی ہے، میرے پاس 4D ڈاپلر بھی ہے، میرے پاس 3D گرے اسکیل بھی ہے. تو
میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فلر یا تھریڈ کوئی بھی ٹریٹمنٹ ہو وہ آئسولیشن میں کام نہیں کرتا ہے، وہ ایک پوری باڈی، ایک پورے انوائرمنٹ، ایک پورے سسٹم میں انٹروڈیوس کیا جاتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ہم جب کسی کلائنٹ کا ویٹ لاس کرتے ہیں وتھ فیٹ ڈیزالونگ انجیکشنز، تو کلائنٹ کی جو اپنا لائف سٹائل ہے اس کو مینٹین کرنا، اس کے ریزلٹس کو مینٹین کرنے میں یہ سارے فیکٹرز بہت امپورٹنٹ ہیں، یعنی اس کی گائنیکولوجیکل ہسٹری، اس کے ہارمونز، کلائنٹ کا DUB، کلائنٹ کا اگر مینوریا ہے یا اس کو مینوریجیا ہے۔ مینوریا ہوتا ہے کہ پیریڈز کا نہ آنا، اور مینوریجیا ہے پیریڈز کا بہت زیادہ اور بار بار آنا ان اے منتھ۔ تو یہ سارے ایشوز جو ہیں یہ میں ساتھ ساتھ دیکھ رہی ہوتی ہوں۔ اچھا، اب فلر جو ہے وہ بنیادی طور پہ اس کا برانڈ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کی کوالٹی کیسی ہے۔ اگر فلر بہت ہائی اینڈ کوالٹی کا ہے تو آبویسلی اٹ ول اسٹے لانگر، اور کچھ لوگ اپنے جو فلر ہے اس کو چھیڑ کے اور مینوپولیٹ کر کے، مساج کر کے، یا اس کی آفٹر کیئر کے بارے میں ان کو صحیح قسم کی ڈائریکشنز نہیں دی جاتی، تو وہ اپنے فلر کو اتنا چھیڑتے ہیں کہ وہ ٹیئر تھرو ہو کے دائیں بائیں کے ایریاز میں پھیل جاتا ہے۔ یہ میں نے اکثر دیکھا ہے۔ جب بھی آپ فلر لیں، فلر بنیادی طور پہ ہائلورونک ایسڈ ہی ہوتا ہے۔ جو اچھے برانڈز ہیں دے گیو ہائلورونک ایسڈ کی پرسنٹیج بہت اچھی ہوتی ہے فلر میں، جس کی وجہ سے وہ آپ کی اسکن کی ڈیپ ہائیڈریشن اور موئسچرائزیشن کر رہا ہوتا ہے۔ اسکن کے جو ہیں ہائلورونک ایسڈ کے اوپر جو اچھے افیکٹس ہیں وہ آپ گوگل کر کے پڑھ سکتے ہیں، ہر کوئی ان سے واقف ہے، یہ کوئی ان نون چیز نہیں ہے۔ ہائلورونک ایسڈ ہماری اسکن کی اور کولیجن فارمیشن جو ایلیمنٹس ہیں اس کا ایک بنیادی ایلیمنٹ ہے۔ اب ہائلورونک ایسڈ اگر آپ کے فیس میں رہتا ہے تو ایک اچھی چیز ہے، اٹس ناٹ اے بیڈ تھنگ، لیکن اگر آپ فلرز کے اوپر ایک ایڈکٹیو انسان کی طرح ایوری 3 to 6 months یا 8 months یا 1 year کے بعد آپ میں ڈلوانے ہیں تو پھر اٹ بیکمز اے پیٹرن جس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اینڈ دین یو شوڈ تھنک اباؤٹ اٹ کہ مجھے اپنی پرسسٹنٹ کولاجن بوسٹنگ ایلیمنٹس کے اوپر جانا چاہیے یا مجھے ہر 6 مہینے بعد فلر کا ٹچ اپ کرانے کی ضرورت ہے۔ تو آپ کی یہ جو کوشچن ہے فون کے اوپر، اس کا جواب دینا بہت مشکل ہوتا ہے کہ آر یو اے کینڈیڈیٹ فار فلر اور یو آر اے کینڈیڈیٹ فار تھریڈس۔ اور اگر ایک 30s میں ایک کلائنٹ آئی ہیں، ان کی بہت اچھی ٹونڈ اپ سی اسکن ہے، شی از ٹیکنگ کیئر، نائٹ روٹین اچھی ہے، ہائیڈریشن اچھی ہے، ویٹ اچھا ہے، اسکن اینڈ فیس ٹون اور ٹائٹ ہے، اینڈ شی جسٹ نیڈز اے لٹل بٹ آف لپ فلر اور تھوڑا سا یہاں پہ، تو آئی وڈ ڈیفینیٹلی گو فار اے لپ فلر فار ہر۔ لیکن اگر ایک لیٹ 40s میں خاتون آئی ہیں اور ان کا بہت سیگنگ ہو رہی ہے اور ساتھ ہی ان کی ڈروپی یہاں سے ایریاز ہیں، یہ جگہ بھی لٹک رہی ہے، اینڈ شی وانٹس سم تھنگ گڈ جس سے ان کا فیس فارم اور ٹون لگے، تو پھر ڈیفینیٹلی اس میں فلر ود تھریڈز یوز ہوگا۔ آپ کسی جگہ پہ فلر دیں گے، جیسے انڈر آئی پہ آپ فلر دے سکتے ہیں، باقی آپ تھریڈز کے ذریعے سے لفٹ کریں گے، کانٹور کریں گے اور اس کو شیپ کریں گے۔ فلرز اور تھریڈز کے بارے میں مزید اگلی ویڈیو میں بات کروں گی۔ ابھی کچھ کلائنٹس کی اپوائنٹمنٹ ہے جو میرا ویٹ کر رہے ہیں دوسرے روم میں، اور کچھ اور مسائل ہیں باہر جس کے لیے آئی ہیو ٹو لیو دس پرٹیکولر ویڈیو ایز دس پوائنٹ، لیکن میں میک شیور کرتی ہوں کہ میں روز کوئی نہ کوئی ایسے پوائنٹس ٹچ کر رہی ہوں جو کلائنٹس میرے پاس لے کے آتے ہیں، اینڈ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب آپ اسٹیٹک کلینک میں جائیں تو میری ویڈیوز آپ کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے ہیلپ فل ہوں، اور کوئی نہ کوئی نالج جو ہے وہ میں اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔